السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل مبارک ان دوستوں کے لیے، ان حضرات کے لیے جو اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ کوئی ایسا عمل ہو جس سے معلوم ہو سکے کہ تعویذات وغیرہ کہاں پر دفن ہے، جادو کیا ہوا کن کن اشیاء پر ہے اور کہاں کہاں رکھی گئی ہے، دفن کر دی گئی ہے، اس کا استعمال کس ترتیب سے کیا گیا ہے، کروانے والا کون ہے، کرنے والا کون ہے، اور پھر انہیں کس طرح سے حاضر کیا جائے، لایا جائے۔ تو یہ عمل حاضرات کا بذریعہ موکلات یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ بہت ہی مفید عمل ہے، پر اس کے لیے روحانیت کا ہونا لازم ہے کہ ایک انسان کی روحانی پاور اچھے طریقے سے قائم ہو چکی ہو، بڑھ چکی ہو، تو وہ شخص اس حاضرات سے بخوبی اور احسن طریقے سے کام لے سکے گا، اور ایسے جادو وغیرہ جو اشیاء وغیرہ ہوگی وہ اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ ترتیب و طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو طلسم آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس طلسم کو ایک سفید کاغذ پر لکھ دیا جائے۔ جب ایک سفید کاغذ پر اس طلسم کو لکھ دیا گیا تو پھر اسے لپیٹ کر اس سے باتی بنا دی جائے۔ یاد رکھے، آگ اس سرے سے لگانی ہے، یہاں سے آگ لگانی ہے۔ فلیتے کو اس ترتیب سے لپیٹنا ہے کہ یہ جو کونا ہے طلسم کا، یہ اوپر آ جائے کہ اس کو آگ یہاں سے لگا دیا جا سکے۔ تو جب طلسم کو لکھ دیا اور باتی بنا دی گئی کاغذ سے، تو اس کے اوپر سفید روئی لپیٹ دینا ہے اور نیلا داغا اوپر سے ریشمی لپیٹ دیں۔ اس کے بعد سرسوں کا کڑوا تیل لے لیا جائے اور ایک عدد چراغ کو باتی بھی رکھ دے، تیل بھی ڈال دے اور چراغ کو جلا دے، اور ایک ہوشیار بالغ جو کہ بالغ ہو چکا ہو ایسا بندہ لایا جائے، یا بخود عامل ہو، عامل کو بھی سب کچھ واضح نظر آئے گا۔ اب چراغ کو جلا دیا جائے اور اس کے لو پہ بغور نظر رکھ دیں اور عمل کا آغاز کر دے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد یہ جو عبارت نظر آ رہی ہے اسکرین پر، اس عبارت کو بلا تعداد تکرار کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یاد بادشاہ خداوند بادشاہ نے یاد کیا، کل بلا حاضر النور یا باسطو الظاہرو، یہاں پر بے الف بھول چکا ہوں، یا باسطو ہے، النور یا باسطو الظاہرو، عالم الغیب پیدا نہ پیدا یا خبیرو۔ یاد بادشاہ خداوند بادشاہ نے یاد کیا، کل بلا حاضر النور یا باسطو الظاہرو، عالم الغیب پیدا نہ پیدا یا خبیرو۔ یہاں پر احتیاط برتنی ہے ناظرین کرام کہ یہاں پر میں بے بھول چکا تھا، یا باسطو ہے۔ اب اس کی بلا تعداد تکرار جب شروع کر دے گا تو لوح کو، اس چراغ کی جو آگ ہے اس کو بغور دیکھتا جائے اور پونگتا جائے، حکم لگاتا جائے کہ موکلات حاضر شد، حاضر شد، حاضر شد۔
تھوڑی ہی دیر میں معقلات کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ ترتیب و طریقہ کار بذریعہ حاضرات ہیں۔ ایک میدان سا نظر آئے گا تو پھر عامل نے معالج نے بطریقہ معروف احکام لگانے ہیں اور ترتیب دربار کی کمپلیٹ کر دینی ہے، یعنی خاکروب کا حکم، مشکی کا حکم، جاروکش کا حکم ہو گیا، بیشتی جو ہو گیا، اسی ترتیب سے دربار کو سجا دینا ہے۔ ایک عظیم الشان سفید داڑھی میں سبز عمامہ پہنے ایک بزرگ کا ظہور ہو جائے گا۔ اس سے علیک سلیک کے بعد سوال جواب کے ذریعے سے مخاطب ہو جائیں، چاہے معمول کے ذریعے سے مخاطب ہو، معالج مہارت رکھتا ہو، خود ہی مخاطب ہو، تو پھر مسحور کے بارے میں اور پھر ان اشیاء کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیں۔ جب کمپلیٹ معلومات دے دیا جائے تو پھر مریض کو کہہ دیں کہ ان اشیاء کو حاضر کرا دوں، اگر وہ راضی ہو کہ حاضر کرا دو تو پھر ایک کالا کپڑا ایک برتن کے اوپر رکھ دے، یعنی ایک پتیلی لے لے، ایک برتن لے لے، اسے الٹا زمین پہ رکھ دیں اور اس کے اوپر کالا کپڑا بچھا دے اور حکم لگا دے کہ تمام اشیاء جو اس مسحور پر کر دی گئی ہے، کرا دی گئی ہے، ان اشیاء کو اس برتن میں حاضر کر دو۔ کچھ ہی لمحوں کے توقف کے بعد اس برتن میں تمام چیزیں موجود ہوگی، چاہے تعویذات کر دیے گئے ہو، پتلے گاڑ دیے گئے ہو، یا اور کچھ ایسے اشیاء وغیرہ جس کے ذریعے سے مسحور کو ناکارہ بنا دیا گیا ہو، مسحور کو تکلیف پہنچا دی گئی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز تمام چیزیں اس پتیلی، اس برتن کے اندر موجود ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے اور ان معقلات کا شکریہ ادا کر کے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان تمام اشیاء کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ورد رکھا جائے اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کھولتا جائے، دم کرتا جائے۔ تمام چیزیں کھول لینے کے بعد ان سب کو اٹھا کر بہتے پانی میں بہا دے اور مسحور کو صدقہ بتا دیں۔ صدقہ 5 کلو چاول، 1 عدد مرغی وہ لے آنا ہے۔ شب جمعے کو، جمعرات کا دن گزر جائے، مغرب عشاء کو اسے گھر میں پکا دیا جائے، خود بھی مسحور کے گھرانے والے افراد وہ بھی اس میں سے کھا لیں، اور باقی ماندہ تمام صدقے کی جو چاول ہے، مرغی کا گوشت ہے، انہیں آس پڑوس میں تقسیم کر دے۔ اللہ کے نام پہ اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کر دیں، اور اس کے بعد معالج ہو یا بندہ تجربہ کار خود ہی ہو، وہ اپنے لیے حفاظت کا کوئی سا بھی نقش مبارک، چاہے اعدادی ہو، حرفی ہو، کلام اللہ شریف کی صورتوں میں سے ہو، یعنی آیت الکرسی، 4 قل ہو گئے، یہ ایک کاغذ پر لکھ دیں، اور وہ کاغذ اچھے طریقے سے فولڈ کر کے پاکیزہ کسی بھی رنگ کے کپڑے میں بند کر کے یا چمڑے میں بند کر کے اسے گلے میں پہن لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز ایسی صفائی ہو جائے گی، ایسی کاٹ ہو جائے گی، اور ایسی معلومات ہو جائے گی کہ مسحور اور عامل معالج خود حیران رہ جائے گا کہ کرنے والا کون تھا، یعنی عامل یا سفلیگر جادوگر کون تھا، اور کروانے والا کون تھا، یہ ساری معلومات ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی برآمد ہو جائے گی
یہ تمام چیزوں کو برآمد کرنے کے لیے انتہائی مجرب المجرب عمل ہے، پر احتیاط کا تقاضا یہ رکھے کہ وہ انسان، وہ دوست، وہ بھائی یا بہن ایسے اعمال کو اختیار کر دیا کرے جنہوں نے ریاضت مشقتیں کی ہو اور انہیں کافی سارا تجربہ ہو چکا ہو اور روحانیت میں بھی ان کی بڑھوتری اعلیٰ پائے کی ہو، روحانی طاقت بھرپور ہو، تو ان کے لیے کچھ ہی لمحے کا عمل ہوگا اور بہت کچھ اس سے دیکھ سکے گا، پا سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب الکریم مجھ پر اور آپ تمام احباب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔